اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر اور آنے والا ہر دن ہمارے حق میں بہتر اور بابرکت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہتی ہوں کہ زبان وہ مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ناظرین، میرا آج کا ویڈیو بہت ہی علمی اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس میں آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھا کریں تاکہ وہ بھی ان سب حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت کاف ہے۔ اس واقعہ کا ذکر سورت کاف میں کیا گیا ہے، اس لیے آج میں آپ کو اصحاب کہف کے واقعہ کے بارے میں انٹروڈیوس کرواؤں گی، وہ لوگ جو 300 سال بعد زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، آئیے سنیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق حقیقی اور پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے حکم کے مطابق 300 سال غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد عیسائیوں کا حال نہایت خراب ہو گیا۔ لوگ بہت بت پرستی میں لگ گئے اور دوسروں کی بھی مجبور کرتے اور ظلم کرتے کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کریں۔ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم انسان تھا۔ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف بہت شرفا تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس لوگوں پر بہت ظلم و ستم کرتا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ اصحاب کہف بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور ظلم جبر سے پریشان ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب ہی ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، اور جب رات ہوئی تو وہ سو گئے، اور اس طرح وہ لوگ 300 برس تک اسی غار میں سوتے رہے۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اصحاب کہف دربار سے بھاگ کر کسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے ہیں تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ان کے بارے میں معلومات کریں اور پتہ لگائیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس لیے درباری ان کی سرچ میں باہر نکلے تاکہ معلومات حاصل کر سکیں کہ اصحاب کہف اس وقت کہاں ہیں۔ سرچ کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ وہ غار کے اندر ہیں۔ پھر انہوں نے واپس جا کر بادشاہ دقیانوس کو سارا حالات اور واقعات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اس وقت غار میں ہیں، جس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم صادر کیا کہ غار کو پتھروں کی دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار کے اندر مر جائیں، اور وہ غار جہاں وہ جا کر چھپے ہیں وہ ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ ناظرین، تو سنیے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے کہ بادشاہ نے جس آدمی کو بلا کر یہ حکم دیا تھا وہ آدمی بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ جب وہ غار کے منہ پر دیوار بنانے کے لیے گیا تو اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور پورا قصہ ایک تختی پر لکھ کر اسے تانبے کے ایک صندوق میں رکھ دیا، اور پھر وہ صندوق دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا تاکہ وہ وہاں سیف رہے، اور سیم اسی طرح کی ایک دوسری تختی بنا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔
لیکن کچھ دنوں کے بعد بادشاہ دقیانوس مر گیا اور پھر نئی حکومت آ گئی۔ اس طرح کئی حکومتیں بدلتی رہیں جہاں تک کہ ایک نئی حکومت آئی جس کے بادشاہ کا نام بطروس تھا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی، جس نے 68 برس تک بڑے شان و شوکت سے اس ملک پر حکومت کی۔ لیکن اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے تو پھر وہ زندہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا، اور بادشاہ اس غم میں ڈوب گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر جا کر اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، اگر ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو گئی کہ اچانک ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور اس غار کے منہ پر بنی ہوئی دیوار کو گرا دیا۔ جو ہی دیوار اس نے گرائی تو لوگوں پر ایک خوف سا طاری ہو گیا کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سلام اور کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور خاموشی سے معلوم کرنا کہ بادشاہ دقیانوس کہاں ہے اور کیا وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ یہ لوگ غار سے نکل کر بازار چلے گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، اور جو لوگ علانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ جس شہر میں تو وہ ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھتے تھے، تو پھر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ناظرین، پھر وہ اصحاب کہف کا آدمی جب ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا تو اس نے بادشاہ دقیانوس کے وقت کا 1 روپیہ نکال کر دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا کیونکہ کرنسی بدل چکی تھی، جس پر دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے شک کی بنیاد پر اسے پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا، جس پر حکام بالا نے اس سے خزانہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں ہے؟ جس پر ملیحہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا ہے اور کرنسی بدل چکی ہے، اور تم ابھی جوان ہو۔ اب تم صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر ملیحہ نے کہا کہ تم بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ جس پر حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس پہلے کہ اس بادشاہ کا نام سنا تھا جو گزر چکا ہے، جو بت پرست تھا۔ جس پر ملیحہ نے کہا کہ ابھی کل ہی ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر اور اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے قریب ہی ایک غار میں ہم لوگ موجود ہیں، میرے ساتھی اس وقت اس غار میں بیٹھے ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام بالا اور کثیر تعداد میں لوگ اس غار کے قریب آئے تو اصحاب کہف جو ملیحہ کے انتظار میں تھے وہ سوچ رہے تھے
کہ ملیحہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو اصحاب کہف سمجھے کہ یقیناً بادشاہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آئے ہیں، تو وہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کیا جو اس دیوار کی بنیاد میں دفن تھا۔ اس صندوق کو انہوں نے باہر نکالا اور پھر اسے کھول کر اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور باقاعدہ تحریر موجود تھی کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بادشاہ دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ لے چکی ہے۔ اور جب بادشاہ دقیانوس کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر دیوار بنا کر غار کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے ہم نے غار کے منہ پر دیوار بنا دی۔ یہ حال ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ حکام تختی کی یہ عبارت پڑھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت حکومت وقت کے اس بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو بادشاہ فوراً اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار پر پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سلامت سے ملاقات کی اور اپنی ساری کہانی بیان کی تو بادشاہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اور اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اور اب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ پھر اس بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں پر پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے، اور اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا۔ پھر بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح اس کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ یہ ہے اصحاب کہف کا سچا اور مکمل واقعہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرا ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔